بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کا نوعمر سپہ سالار محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم آپ کو محمد بن قاسم کے حوالے سے ان کی بہادری، ان کی شجاعت اور ان کا سندھ کو فتح کرنا اور راجہ داہر کو شکست دینا بیان کے ذریعے سنائیں گے۔ محمد بن قاسم عراق کے سردار قاسم کے گھر 694 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ ابھی نابالغ ہی تھے کہ آپ کے والد خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 12 سال تھی۔ بچپن ہی سے نہ صرف تلوار چلانے کے ماہر تھے بلکہ ایک بہادر اور دلیر انسان بھی تھے۔ محمد بن قاسم کی تاریخ پیدائش اسلامی تذکروں میں 75 ہجری بتائی گئی ہے، اور محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو وہ ہر لحاظ سے عظیم سپہ سالار تھے۔ ان کے کارناموں کا ذکر آپ نے نصابی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا۔ سرزمین عرب پر باہمی اختلاف کی وجہ سے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے ہند کے ساحلی علاقوں کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ نقل مکانی کرنے والے لوگوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی۔ یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر سندھ کے ساحلی علاقے سے گزرتے تھے اور وہیں سے دوسرے ساحلی علاقے تک پہنچتے تھے۔ حجاج بن یوسف ان دنوں عرب کے حکمران تھے اور مقامی حکومت راجہ داہر کی تھی۔ ہوا یوں کہ ان دنوں ایک مسلمان قافلہ سندھ سے آگے جا رہا تھا اور راجہ داہر کے آدمیوں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ اس کے علاوہ مسلمان عورتوں کو اغوا کر لیا گیا۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تو اغوا ہونے والوں نے حجاج بن یوسف کو مدد کے لیے بلایا، کیونکہ وہ مظلوم تھے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف اگرچہ ظالم تھا، جابر تھا، قاتل تھا، لیکن وہ غیرت مند تھا، بے غیرت نہیں تھا کہ اپنے مسلمان بھائی اغوا ہو جائیں، مسلمان عورت اغوا ہو جائے، اغیار کی قید میں چلی جائے، یہ مسلمانوں کے لیے کہاں برداشت تھا۔ یہ مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ تھا۔ آج مسلمان کے اندر سے وہ غیرت، وہ حمیت نکل گئی۔ آج نہ جانے کتنے مسلمان مرد، کتنی مسلمان عورتیں ہماری اغیار غیروں کی قید میں ہیں۔ عافیہ صدیقہ نہ جانے کتنے سالوں سے یہودیوں کے قبضے میں ہیں، ان کی قید میں ہیں، نہ جانے اس پر کتنے مظالم ڈھائے گئے، لیکن ہمارے حکمران بے غیرت ہیں، غیرت نہیں ہے ان کی۔ تو حجاج بن یوسف
غیرت مند تھا، تو اس نے نہایت کم عمر لڑکے محمد بن قاسم کو ایک فوج کا جرنیل مقرر کر کے راجہ دہر کو سبق سکھانے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم صرف 6000 فوج کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہ تعداد اس فوج کے سامنے آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ راجہ داہر کی فوج سے آمنا سامنا ہوا تو گھمسان کی لڑائی ہوئی، لیکن سندھ مکمل طور پر فتح نہ ہو سکا۔ دیکھیے مسلمانوں کی تعداد ہر وقت ہر زمانے میں تھوڑی رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمانوں نے اپنی تعداد پر فخر کیا اور صرف دل میں یہ خیال کیا کہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، کافر تھوڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی مدد روک لی، تو مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود شکست کھا گئے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، کہ جس وقت تم اپنی کثرت پر فخر کر رہے تھے، تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی اور تم میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے تمہارے اوپر سکینہ نازل فرمایا، اللہ کی مدد آئی، پھر تم جیتے۔ تو ایک جنگ میں ایسا ہوا تھا۔ تو اکثریت ہمیشہ کافروں کی رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں تھوڑی رہی ہے، لیکن اللہ نے فتح اور کامرانی مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید کے اندر کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ بدر کی لڑائی میں آپ دیکھیے 313 کہاں 1000 مقابلہ تھا، کوئی ظاہری اسباب میں کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 313 ہی غالب آ گئے۔ تو بہرحال محمد بن قاسم نے اب یہ اندازہ لگایا کہ سندھ فتح کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ سیاسی تدبیر بھی کی جائے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے راجہ دہر سے اغوا شدہ لوگ اور لٹے ہوئے مال کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن راجہ داہر نے انکار کر دیا۔ تو وہاں دھابیل کی بندرگاہ میں ایک گنبد تھا جس پر ایک جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جب کسی بھی طریقے سے راجہ داہر لٹے ہوئے سامان کو دینے پر رضامند نہ ہوا تو محمد بن قاسم اور اس کی فوج اسی بندرگاہ پر اترے جہاں یہ جھنڈا لہرا رہا تھا۔ سب سے پہلے اس جھنڈے کو نیچے گرایا اور اس کے بعد راجہ دہر کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار راجہ داہر بھی جہنم رسید ہوا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے بعد وہاں کے جو باشندے تھے انہوں نے اسلامی تعلیمات اور محمد بن قاسم کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اسی لیے آج سندھ کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلام اسی راستے سے آیا تھا، بر صغیر میں سندھ کے راستے سے۔ اور اسلامی فوج کے سب سے کم عمر سپہ سالار محمد بن قاسم کے کارناموں سے بچہ واقف ہے۔ محمد بن قاسم جو ہے ان کو حجاج بن یوسف کا ایک خط موصول ہوا
اس وقت حجاج محمد بن قاسم ارمن بیلا میں تھے، اور جس میں خاص ہدایتیں دی گئی تھی کہ لشکر میں جو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ اس کی خوب تلاوت کرتے رہیں، باقی جو لوگ اپنے رب سے مدد اور نصرت اور فتح یابی کی دعا کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے کیونکہ وہی ہمارا حامی اور ناصر ہے۔ آخرکار جو ہے ارمن بیلا سے کوچ کرتے ہوئے جمعۃ المبارک کے دن 92 ہجری کو غازی محمد بن قاسم دھابل پہنچے۔ سرزمین سندھ پر سب سے پہلے جمعۃ المبارک کی اذان کی آواز گونجی، اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی کا اعلان اور اظہار ہوا۔ کفر کے ایوانوں اور بت خانوں میں جب اللہ اکبر کی آواز پہنچی تو کافروں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس طرح کافروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے بت زمین پر گر گئے، جیسا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کر هو اللہ احد کہتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کر زمین بوس ہوئی قوم حجاج، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو بہرحال جمعۃ المبارک کا خطبہ غازی محمد بن قاسم نے دیا اور لشکر اسلام کی امامت کروائی۔ محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو سندھ کے دارالحکومت اروڑ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا، اور 2-3 مہینے کے بعد سندھ کی راج دہانی اروڑ بھی 10 رمضان المبارک 93 ہجری کو فتح ہو گیا۔ اس طرح جو ہے ہمیں سندھ باب الاسلام ملا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔